ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قالوا ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہمارا تخلیہ بھی ہو جائے، تحلیہ بھی ہو جائے. عربی میں تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا، اور تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے سجانا. ایک کمرہ بہت دن سے بند تھا، اس کمرے میں آپ اگر رہنا چاہیں، بسنا چاہیں، تو پہلا کام یہ کریں گے کہ کمرے کو صاف کریں. اس میں جو دھول ہے، مین ہے، گندگی ہے، جو ہے جھول ہے، ان سب کو صاف کر کے پھر اس کمرے کو سجائیں گے. اس میں پلنگ لگائیں گے، جو ہے کرسی صوفہ لگائیں گے. تو پہلے تخلیہ ہوگا، پھر تحلیہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ اس لیے دیا تاکہ ہمارے دل کا تخلیہ بھی ہو، تحلیہ بھی. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو دل ہیں یہ زن آلود ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح زن آلود ہو جاتے ہیں اس طرح لوہا زن آلود ہو جاتا ہے. جب لوہا کو پانی چھو لے، لوہا پر پانی گر جائے. چنانچہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ کبھی مکان کی تعمیر کرتے ہیں، دکان سے بہت شاندار رڈ خرید کر لاتے ہیں، اس کو باہر رکھ دیتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، کچھ دن تک اگر اس کا استعمال نہ ہو تو سب رڈ میں زنگ لگ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے دل میں بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس زنگ کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ دل کو روشن کرنے، سجانے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دو چیزیں بتائی. کثرت ذکر الموت، ایک تو موت کو کثرت سے بہت زیادہ یاد کرنا. یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت 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 یاد کریں، مطلب کہ موت کی تیاری کرنا. جو آدمی موت کو یاد رکھے گا وہ موت کی تیاری کرے گا. اور دوسری چیز آپ نے بتائی
جو ہے کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ چنانچہ آپ اگر دیکھیں گے تو رمضان المبارک میں جو اللہ نے روزہ فرض فرمایا یہ تخلیہ کے لیے، ہمارے دل کو خالی کرنے کے لیے، دل کے ضرر کو صاف کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ روزہ میں 3 کام ہوتے ہیں، نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، بیوی کے پاس بھی نہیں جانا ہے، یہی 3 کام ہے۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ نیت کے ساتھ پورے دن صبح صادق سے غروب تک جو آدمی یہ 3 کام کر لے اس کا روزہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ تینوں کام رمضان کے علاوہ اور خود رمضان کی راتوں میں جائز ہے، صرف رمضان کے دن میں جائز ہے۔ یہ تینوں کام کوئی گندے کام نہیں ہے، یہ تینوں کام کوئی حرام کام نہیں ہے، ایک دم جائز کام ہے، بلکہ بہت مرتبہ ضروری اور فرض کام ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی آدمی کھانا پانی ہوتے ہوئے بھی نہ کھائے نہ پیے اور مر جائے تو وہ گنہگار ہو۔ کھانا فرض ہے تاکہ جان بچے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے بیوی سے ملے گا نہیں تو دنیا میں نسل کیسے بڑھے گی، دنیا کیسے آباد رہے گی؟ یہ کام دوسرے ٹائم میں ضروری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں ان کو حرام کر دیا، اس سے منع کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ مشق اور ٹریننگ ہو جائے۔ جو جائز اور حلال کام کو بھی چھوڑ دے گا اللہ کے حکم سے، وہ حرام اور گندے کاموں کو تو ضرور چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے بندوں کو پاکیزہ حلال کاموں سے منع کر رہے ہیں تاکہ یہ بندے حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ اسی کا نام ہے تخلیہ، اپنے آپ کو حرام کاموں سے، گندگیوں سے خالی کرنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح کا سلسلہ قائم فرمایا۔ 3-4 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہے جمع ہو کر 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھے۔ پھر صحابہ کا بہت شوق بڑھ گیا تو آپ نے جماعت کرنے کو بند کر دیا اور فرمایا آپ نے اپنے طور پر پڑھو تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر بعد میں صحابہ کے دور سے ہی 20 رکعت تراویح کا سلسلہ چل رہا۔ تو یہ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں قرآن کریم مکمل کرنا یعنی پڑھنا یا سننا یہ بھی سنت ہے۔ اب تراویح کی نماز میں جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور ہم سنیں گے پڑھیں گے تو ابھی میں نے بتایا کہ دل کو سجانے کا نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت نماز میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ چنانچہ فضائل اعمال میں فضائل قرآن ہے، اس میں حدیث ہے کہ نماز میں اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر تلاوت کرتا یا سنتا ہے تو ان کو 100 نیکی ملتی ہے ہر حرف پر۔ قرآن کریم میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ ہمیں دے رہے ہیں۔ ان نیکیوں سے ہمارا دل روشن ہوتا ہے، دل سجتا ہے، دل کی گندگی اور جو ہے دل کی جو ہے کا زنگ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کے یہاں تو 3 پارے کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت کے یہاں بھی ہر عشرہ میں 3 پارے کی تلاوت ہوتی ہے، 3 عشرے میں 3 ختم۔ لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے بزرگان دین کی طرف سے تخفیف ہے کہ جو علاقے کے حالات، لوگوں کے حالات کے اعتبار سے جو ہے جتنا مناسب ہو پڑھا جائے۔ اللہ اگر اتنا بھی قبول کر لے تو بہت ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے قرآن کی تلاوت کی کثرت، اور موت کی یاد پر تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے
جو ہمارے یہاں اور ہمارے تمام بزرگوں کی خانقاہوں میں اس کو پڑھ کر رمضان میں سناتے ہیں، یہاں بھی عصر کے بعد پڑھ کر سنائیں گے تاکہ موت کو ہم یاد کریں۔ موت کی یاد سے آدمی کے دل میں جو ہے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث میں تو ہے الموت تحفۃ المؤمن، مومن کا یہ تحفہ ہے۔ حدیث ہے الموت جسد یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے، اللہ سے ملاقات موت کرا دیتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے موت کو جب آدمی یاد کرے گا تو اس کی تیاری بھی کرے گا، جو ہے سوچے گا کہ موت کے بعد یہ نوٹ روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں پر سکہ رائج الوقت، وہاں کی کرنسی کیا ہوگی؟ نیکی ہوگی۔ تو دنیا میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک عشرہ میں ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کا موقع اور توفیق عطا فرمایا، اور ہمارے بہت سارے ساتھی 10 دن کے سنت اعتکاف کی نیت کیے ہیں، بعض جو ہے نفل اعتکاف کی نیت کیے ہیں۔ جو ہے آج بھی عصر بعد تعلیم ہوئی کہ اعتکاف کتنا قیمتی عمل ہے۔ یہ اصل میں شب قدر کی تلاش کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اجتماعی اعتکاف کیے تھے مسجد نبوی۔ صاف حدیثوں میں دو مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اعتکاف کرنا ہے تو اپنے گاؤں میں اکیلے میں کر لو، ٹھیک ہے بھائی، اکیلے میں کرنے کا ایک فائدہ ہے، لیکن جمع ہو کر اعتکاف کرنا یہ خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ صحابہ کو لے کر آپ جو ہے سب کو لے کر مسجد نبوی میں اعتکاف، ایک حدیث میں ہے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیے، دوسرے کا کیے، پھر آپ نے فرمایا کہ جس چیز کی تلاش میں ہم لوگ اعتکاف کر رہے ہیں وہ ابھی باقی ہے، وہ رات آئی ہے، اور اس کی نشانی مجھے بتائی گئی۔ گویا کہ میں ٹیچر پر سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس رات میں بارش ہو گئی۔ فضائل اعمال کی ہے، فضائل رمضان میں تعلیم کی یہ بات آئی گئی، تو معلوم ہوا صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی اعتکاف کیے تھے۔ کیوں؟ شب قدر کی تلاش کے لیے۔ شب قدر یہ اتنا بڑا اللہ کا آفر ہے کہ اتنا بڑا آفر اللہ ہی دے سکتا ہے۔ دنیا کی کمپنیاں بھی آفر دیتی ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو کچھ سامان خریدنا ہوتا ہے تو وہ آفر کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ فلاں موقع میں آفر میں کم پیسے میں مل جائے گا، اور کبھی کبھی بہت کم میں آفر میں مل جاتا ہے، 50,000 کا سامان آدمی کو 20,000 میں مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا آفر دیا کہ وہ خالق مالک ہی دے سکتا ہے، بندہ کے بس میں نہیں، کہ ایک رات کی آدمی عبادت کرے تو 1000 مہینے سے زیادہ افضل۔ 1000 مہینہ 83 سال، 83 سال سے زیادہ آدمی کو اجر و ثواب ملے گا۔ 83 سال کی عمر کے یہاں تو شاید کوئی نہیں، جو ہے اب بہت کم لوگ اتنی لمبی عمر پاتے ہیں۔ گویا کہ ایک زندگی کی عبادت ایک رات میں جو ہے آدمی کر سکتا ہے۔ اگر کسی خوش نصیب بندے کو 10-20 راتیں 10-20 سال شب قدر مل جائے تو بتائیے وہ آخرت میں 60 سال کی عمر گزار کے جائے گا، لیکن آخرت میں ان کی عمر کئی ہزار سال کی ہو، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو چند ایام ہیں ان ایام کی ہم قدر کریں، ان میں سے کوئی رات شب قدر ہو سکتی ہے، زیادہ امید ہے۔ اور آپ فضائل رمضان میں دیکھ لیجیے جو ہے دونوں احتمال ہے، بعض کا نہیں 21، 23، 25، 27، 29، بعض کا نہیں 20، 22، 24، جو ہے 28، 26، 28۔ گویا کہ ہر رات میں یہ جو ہے امید ہے کہ ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر ہو۔ اسی لیے ہم جو ہے ان راتوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں جو بھی جو ہے ہمارے شیخ کی طرف سے معمولات دیے گئے ہیں اس کو پڑھیں، اور خاص طور سے درود شریف، تیسرا کلمہ جو ہے اس کی کثرت کریں۔
اگر ہو سکے لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھنے کی فضائل اعمال میں فضیلت ہے بہت بڑی، کہ جو آدمی 70,000 لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی مردہ کو بخشتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس پر حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو یہ عمل تھا، ایک بزرگ کا کشف بہت مشہور تھا، ان کو کشف ہو جاتا تھا۔ تو ایک بزرگ یہ معمول 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھتے تھے۔ تو جس بزرگ کو کشف ہوتا تھا، ایک دن انہوں نے اچانک کہا کہ میری ماں کو جہنم میں لے جایا گا، میری ماں کو جہنم میں لے جایا گا۔ ان کو کشف ہو گیا، تو اس بزرگ نے اپنا 70,000 پڑھا ہوا کلمہ طیبہ ان کی ماں کے نام پر ایصال ثواب کر دیا کہ اللہ میں یہ جو پڑھا ہوں اس کا ثواب ان کی ماں کو پہنچا دے اور ان کی مغفرت کر دے۔ چنانچہ فوراً یہ خوش ہو گیا کہ نہیں، میری ماں کی مغفرت ہو گئی، میری ماں کو کوئی تحفہ کہیں سے ملا، وہ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ یہ فضائل اعمال میں واقعہ ہے۔ تو ان کو یقین ہوا، یہ بھی یقین ہوا کہ ان کا کشف صحیح، اور یہ بھی یقین ہوا کہ میرا وظیفہ جو ہے یہ واقعہ بہت مؤثر وظیفہ ہے۔ یہ 8-10 دن 9 دن ملے، ہم میں سے ہر ایک ایسے ہیں، کسی کے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کی اماں دنیا سے چلی گئی ہے، کوئی نہیں گئے تو اپنے لیے پڑھ کے رکھیں۔ میں یہ وظیفہ ایک مرتبہ میری بہن کو بتایا تو وہ اب تک 50 وظیفہ 50 مرتبہ پڑھتی ہے، 70,000 نانا کے نام پر، دادا کے نام پر، ابا کے نام پر، اماں کے نام پر، ان کے نام پر، ان کے نام پر، اپنے نام پر۔ تو لہذا ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پر وقت ضائع ہے، اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، یہ کہیں بھی کسی کو چھوڑا نہیں، اس لیے اس کا استعمال بقدر ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیجیے، اور اس کے علاوہ وقت کو تلاوت میں لگائیے، درود شریف پڑھنے میں لگائیے، دینی کتابوں کو پڑھنے میں لگائیے، یہاں کا جو معمولات کا نظام ہے اس میں دل و جان سے شریک ہوئیے، اور اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو سو جائیے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے بہار کے، سیوان کے تھے، دنیا نے ان کی بہت مدد کی اور بہار والوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے بہت سارے خلفاء ہیں، حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے 4 خلفاء بالترتیب بہت اونچے مقام پر، نمبر 1 مفتی محمود الحسن صاحب، نمبر 2 مولانا منور حسین صاحب ہمارے قریب کے، نمبر 3 قاری امیر حسن صاحب۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی بات چیت مت کرو، سو جاؤ۔ کہاں کتنا سوئے گا، سوتے سوتے تھک جائے گا۔ اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے بات نہیں کرنا ہے تو ضرور آدمی پھر اپنا وقت کو نیکی میں لگائے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیارو خوب کھاؤ، خوب سو، باتیں نہ کرو۔ یوپی کی زبان میں کہتے تھے باتیں نہ کرو، یعنی بات مت کرو، گفتگو مت کرو۔ آج کل ایک گفتگو ہماری موبائل کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ بس موبائل میں کہاں سے کیا آیا کیا نہیں۔ یہ 10 دن ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں تو اس کا بہت فائدہ ہم کو ہوگا۔ ہم لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کر لیں، درود شریف کثرت سے پڑھ لیں، جو معمولات ہیں وہ پڑھیں۔ الحمدللہ یہاں کے نظام میں جیسا کہ بتایا تھا کہ ابھی چائے وغیرہ کے بعد آپ اپنے انفرادی اعمال کریں، پردہ کی اس بار بتی جلے گی، اس بار بند ہو جائے گی، اس بار بند ہو جائے گی سونے والوں کے لیے، یا تنہائی میں اندھیرے میں کوئی عبادت کرنا چاہے تو ان کے لیے اس طرف بتی جلتی رہے گی۔ جن کو تلاوت کرنی ہے وہ پردے کے اس پار جا کر تلاوت کر لیں تاکہ سونے والوں کو خلل نہ ہو۔ اور انشاءاللہ 3 بجے
آپ کو جگہ دیا جائے گا، آپ کوشش کریں گے 3 بجے سے پہلے خود ہی جگ جائے، جب کر ضروریات سے فارغ ہو کر جو ہے تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد 3:30 بجے تک سحری ہوگی، وہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کو بھی ذکر و تسبیح میں عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر فجر کے بعد جو بہت مختصر 1-2 منٹ نماز وضو کے سنت فرائض وغیرہ کی کچھ نشاندہی کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آرام کا موقع ہے، یعنی اختیار ہے، کوئی سونا چاہے سوئے، جگنا چاہے جگے۔ 10:30 بجے سے یہاں تعلیم ہوگی، 10:30 بجے سے 11 بجے تک کتابی تعلیم ہوگی، 11 سے 11:30 تک قرآن کریم کی تفسیر ہوگی، اور پھر 11:30 بجے کے بعد حلقے لگ جائیں گے، جس میں نمازوں کے مسنون طریقے سکھائے جائیں گے، سورتوں کی مشق ہوگی۔ اگر کسی کو ابھی تک جو ہے سورتیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد نہیں، تو یہاں پر ماشاءاللہ علماء حفاظ کی بڑی جماعت ہے، آپ اچھی طرح اس کو یاد کریں۔